صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ خریدیں گی، ہمیشہ۔ بڑی جنگیں کی ہیں نا صلاح الدین ایوبی نے، فرمایا میں نے نچوڑ یہ نکالا ہے مسلمانوں کا، مسلمان دو چیزوں پہ فوراً سے بک جائے گا، ایک زر اور ایک زن، ایک پیسہ اور ایک عورت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ مسلمان کو ایسے خرید لیتی ہیں۔ میرا جملہ نہیں ہے، آپ اختلاف کریں گے، یہ بات صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ اور اگر میں اپنے معاشرے میں دیکھوں تو مال نے اور پیسے نے تباہ کر دیا ہے، ہر چیز ملیا میٹ کر کے رکھ دی ہے۔ معیشت کا رونا رونے والے، معیشت کی داستانیں سنانے والے، نہ معیشت رہی قریب اور نہ ہی دین رہا پاس۔ دین تو چھوڑا تھا نا معیشت کی خاطر، دین کو پیچھے کیا تھا معیشت کی خاطر۔ بچہ عالم اور حافظ اس وجہ سے نہیں بنایا تھا کہ کھائے گا پیے گا کہاں سے، لو نہیں بنایا، اب بتاؤ اس کا کیا بنے گا۔ اب کون سا آپ نے وزیر اعظم لگوا دیا اپنا بچہ، اب کون سا وزیر اعلیٰ لگوا دیا آپ نے اپنے بیٹے کو، کچھ بھی نہیں۔ وہ آج پھر 18-20 ہزار کی نوکری کے اوپر ہی رول رہا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ دنیا تو ملی نہیں، دین ہی رکھ لیتے، دین ہی اپنے پاس رکھ لیتے۔ کالجز، یونیورسٹی، وہاں کے جو بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان فیوچر کرنا کیا اور بنے گا کیا۔ بھاگو پاکستان سے، نکل جاؤ پاکستان سے، وہاں جا کے جب کماؤ گے پیسہ یہاں بھیجو گے تو اس میں بھی انہی کا فائدہ ہے، انہی کے بینک میں رکھواؤ گے، یہاں بھیجنے کے لیے انہی کو ٹیکس دو گے، انہی کے نوکر بن کے جیو گے۔ آج سمجھ نہیں آئے گی، آج سے 30 سال بعد سمجھ آئے گی اس قوم کو کہ ہمیں پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا، جب آگ لگا دی جائے، کہیں پہ آگ لگا دی جائے تو جہاں سے دروازہ کھولو نا، بھیڑ بکریاں وہاں اس طرف بھاگ جاتی ہیں، اور وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ اصل ہمیں پسایا تو اب گیا ہے۔ وہ حال ہے ہماری قوم کا، انہوں نے بھاگنا ہے باہر باہر باہر، کھلا پیسہ آئے گا، کھلا پیسہ۔ معیشت کا ستیہ ناش ہوا ہی ایسے، حکمران تو گئے ہی بعد میں، پہلے آپ لوگ گئے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے بات تو کریں گے جب ہم ان میں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھ کے ان کو بات کیا کروں؟ آپ کے اندر بیٹھا ہوں تو بات آپ کے ساتھ کروں گا۔ امریکہ کے ویزے کے پیچھے مر گیا پاکستانی جوان، کہاں گیا؟ ڈنکی لگا کے مرا کھپا گیا، جا کے وہاں پکڑا گیا، ناخن انہوں نے جڑوں سے نکال دیے، 3 مہینے انہوں نے اندر پھینک کے رکھا، اس کے بعد اگر آئی تو وہیں مر گیا اور کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ اور جن جنگلات سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھا نہیں نیٹ پہ، وہیں پہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ اس لیے ماں نے پال کے جوان کیا تھا، اس لیے رسول اللہ کا دین تھا یہاں پر، اس لیے محبت کی تھی رب نے کہ مال کے پیچھے جانا اور نہیں مر جانا۔ اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی فضیلت والی حدیث سنائیں، کوئی فضیلت والی بات بتائیں۔ کمانا بھی تو عبادت ہے نا؟ جی ہاں، کمانا عبادت ہے، توجہ جوانوں، کمانا عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے زیادہ ضروری اپنی گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ تم لوگ چلے جاؤ گے، یہ بتاؤ پیچھے کیا بنے گا، پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ 3 سال بعد 25 لاکھ ضائع کر کے واپس، 2 سال بعد لاکھ روپیہ، 6 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، 40 لاکھ ضائع کر کے واپس، حاصل کیا ہوا؟ چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تو یہ حال ہے۔ میں نے بات تو ختم نبوت پہ کرنی تھی، لیکن ختم نبوت کی بات میرے ہاں شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب میں اپنے پاکستان کا ہی نہیں ہوں، جب میں اپنے ملک کا ہی نہیں ہوں تو میرے ملک کی آواز اوپر کیسے جائے گی؟ جب یہاں کی معیشت ہی اوپر نہیں جا رہی، جب یہاں کی صنعت کاری ہی اوپر نہیں جا رہی، تو پھر یہاں کی آواز اوپر کیسے جائے گی؟ آپ کے اور میرے وزیر اعظم کو وہ اینڈ پہ پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ لیں جی یہ بھی آئے ہیں۔ عزت ایک تھوڑی سی بھی عزت نہیں ہے ہماری کہیں پر۔ تو ہم لوگوں نے کیا بات اٹھانی ہے؟ مرزائی وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہمیں، چاٹ کے کھا رہے ہیں وہ ہمیں۔ جو جوان بیٹھے ہیں نا، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، 30 سال بعد ہم پچھتائیں گے کہ ہم ملک پاکستان چھوڑ کے باہر کیوں گئے تھے۔ اگر نہیں یقین آتا اٹھائیے معاشرتی علوم کی کتابیں دوبارہ پڑھیے کہ جب ہمارے اس خطے کو 1857 کی جنگ کے اندر جو ہوا تھا، دوبارہ ہماری ریکوری کیسے ہوئی تھی۔ ہم چونکہ پنجابی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم سندھی ہیں، کراچی والے کہتے ہیں جی پورے پاکستان کو ہم کھلا رہے ہیں، کے پی کے چلے جائیں وہ کہتے ہیں پورے پاکستان کو ہم کھلا رہے ہیں، پنجاب آ جائیں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی چاروں صوبوں میں ٹیکس دیتے ہی بس ہم ہیں، اور تو کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگ ایسے کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے سے پوچھیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے، باقی تو باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں کھلا سکتا۔ آپ صوبے کی بات کیا کرتے ہیں؟ سب کو اللہ کھلا رہا ہے، ورنہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، بہت تھا
जमुर्द के पहाड़ आपके मुल्क में अल्लाह ने दिए हैं, कौन सी चीज है जो आपकी अपनी नहीं है? हर चीज आपकी अपनी है, लेकिन आप अंदर के हाथ उनको दे देते हैं और वो अपना टाइटल लगा के बेचते हैं। और फिर हमें नुकसान आपके सामने। अपने मुल्क पाकिस्तान में रहिए, यहीं पर मेहनत कीजिए। कोई नहीं, अगर अभी गर्म दिन है तो अल्लाह ठंडे भी दिखा ही देगा। कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए आपको, सिर्फ एक फारूक आजम के नक्शे कदम पे चलाने वाला चाहिए बस। जिस दिन मां ने पैदा कर दिया ना, जिस दिन मां ने जन्म दिया वो बच्चा, वो किसी देहात में हुआ या वो किसी शहर के अंदर हुआ, जिस दिन मां ने बेटा पैदा कर दिया ना, उसके बाद देखिएगा कि रब आपको मुझे उसके पीछे खड़ा कैसे करता है। ये पैदा कभी कभी होता है, इकबाल ने भी यही कहा था, पैदा कभी कभी होता है, लेकिन जब पैदा हो जाता है ना तो फिर ये बड़ी फुतूहात लेकर आता है।